بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ غریب آدمی کو جب طاقتور کے مقابلے میں انصاف ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور دعائیں دیتا ہے، جس سے برکت بھی آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ریاست مدینہ میں پہلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ بات جو ہے وہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے پر کی گئی اور اس پر توجہ دی گئی۔ خوشحالی کا دور بعد میں شروع ہوا۔ اس معاملے پر آج وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے اس کے مختلف مندرجات بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوجداری جو قوانین میں ترامیم ہیں ان کو مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت نے سٹیکس ہولڈر کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا، اور اس جو قانون کا مسودہ تھا اور اس میں جو تبدیلیاں تھیں، جو ترامیم تھی، ان کے کیا کیا نکات ہیں وہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آج PSL 7 کا میلہ ہے، اس کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے۔ رنگا رنگ تقریب تھی اور اس پر ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی جس میں پاکستان کے 70 سالہ جو کرکٹ کی تاریخ ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اس ایونٹ کے ہونے سے ہمارے ملک میں کھیلوں کو کتنا فروغ مل سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ کھلاڑیوں کی صورت میں اور کھیل کے میدانوں کی صورت میں عالمی دنیا تک ہم کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام کی ڈسکشن کا حصہ ہوگا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار استاد محترم اور دانشور جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عمران خان کے اس خطاب کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریاست مدینہ میں قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کام کیا گیا، خوشحالی کا دورہ تو بعد میں شروع ہوا، شروع میں شاید ایسا نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس طرح کی بات کی ہے کہ پہلے 5 سال میں خوشحالی کا زمانہ تھا۔ آج پروگرام میں نے دیکھے 2-3 جس میں ان فکروں کا تذکرہ تھا اور عجیب و غریب بات محسوس ہوئی ہے۔ گستاخی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے اس طرح کمپیئر کرنا کہ کہا جائے کہ وہاں خوشحالی نہیں تھی۔ وہ خوشحالی کا زمانہ تو جس کو آپ خوشحالی کا زمانہ کہتے ہیں وہ تو پورے خلافت راشدہ میں حضرت عثمان کے بعد آیا، جب آپ نے دوسرے ملکوں میں جنگیں جیتنی شروع کی اور مال غنیمت آنا شروع ہوا۔ مدینہ کی ریاست میں یہ صورتحال، آپ بار بار کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایشیا ٹائگر بننے کے لیے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن ریاست مدینہ میں کوئی بھوکے نہیں سوتا تھا۔ ریاست مدینہ میں کچھ کام ہوئے تھے، اس میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے تھے جسے مساک مدینہ کہتے ہیں، اس میں منافقوں کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا جس عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، جب تک قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوں۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے بدر اور احد لڑی، ان 5 سالوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کچھ تنیور کا مسئلہ نہیں تھا، پیغمبری عبدالآباد تک ہے اور اس کے ثمرات تو کسی اور انقلاب کی طرح لان جاتے ہیں۔ آپ کا کس انقلاب کے دائی ہیں جناب؟ آپ کیا کون سی پیغمبرانہ شان ہے جس کو لے کر آپ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ٹینیور کو اس دور کے 5 سال کے ساتھ؟ یہ کم از کم احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اس طرح کی بات، آپ کہتے ہو کہ ایشین ٹائگر نہیں، نواز شریف نے بول دیا تھا، آپ کہتے ہو فلاحی اسلامی ریاست سکینڈینیوین کنٹری بنانا ہے۔ کون سی سکینڈینیوین کنٹری تھی ریاست مدینہ؟ تو خدا کا خوف کریں، دین کا نام اس طرح استعمال نہیں کریں۔ میر صاحب، جو انہوں نے تو یہ کہا کہ جو عدل کا نظام ہے اس کو قائم کرنا سب سے پہلی جو ہے وہ ترجیح تھی ریاست مدینہ سب سے پہلے ترجیح یہ تھی کہ مسلمانوں کا مواخات کا نظام قائم کیا کہ کوئی بھوکے نہ سوئے، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا گیا تاکہ وہاں ایک نظام، معاشی عدل کا نظام قائم ہو، جو اصل بات ہے۔ اس زمانے میں وہاں کی معیشت اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ وہ خوشحالی دیکھیں جس کے خواب ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ کمپیئر کریں اس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ میر صاحب، ریاست مدینہ کے ماڈل کو سامنے رکھ کے موجودہ حکومت کا اس کے ساتھ موازنہ کرنا کتنا درست ہے اور اس کے کیا مندرجات ہیں، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پروگرام اینکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں اور میرے لیے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں جناب نصر اللہ ملک صاحب۔ جی، نصر اللہ ملک صاحب ہمارے بہت پیارے دوست وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، آج کوئی ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے 5 سال میں کوئی خوشحالی نہیں تھی، یعنی کہ وہ عموماً مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم ایشیا ٹارگٹ بننے کی ریاست مدینہ نہیں قائم کر رہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ انہی 5 سالوں میں بدر و حنین بھی ہوئی تھی، انہی 5 سالوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کو چھوڑ دیے، غیر مسلموں کے ساتھ امن کے معاہدے بھی ہوتے جسے مساک مدینہ کہتے ہیں، منافقوں کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا اور بہت سی باتیں تھی، بدر و حنین بھی ہوئی تھی، اور جس کے نتیجے میں فتح مکہ کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو کوئی بھی ایسی جو خاص طور پہ مثال دیتے ہوئے کئی بات سوچنا چاہیے. تاریخ کو کے اوراق کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے. اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی جو صورتحال تھی، اس کو اس طریقے سے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی درست چیز نہیں ہے. اس زمانے میں جس طریقے سے معاشرے کا قیام عمل لایا گیا، جو اثار و قربانی اور جو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کا جو جذبہ تھا اور جو خدمت تھی سوسائٹی کی، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک بات. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنی زمین آتی ہو تو آدھی زمین دے دے. کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا کسی سے کہا جائے کہ تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں، ایک تلوار دے دو. یہ یعنی دنیا کی کہیں ایسی مثال نہیں مل سکتی. آج کی ہماری حکومتیں، آج کے ہمارے سیاستدان نام تو لیتے ہیں اس بات کا، ایک صاحب کا نام لیتے ہوئے بھی مثالیں دیتے ہیں، پھر معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بھی، پھر اسلامی قوانین اور اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم کتنے دور ہیں اس ریاست مدینہ کی سوچ سے اور اس ریاست مدینہ کے جو لوگ تھے اس وقت، جو شخصیات تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور ان کی جو قربانی تھی. میرے خیال میں انسانی تاریخ میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. کہ اس سے بڑی مثال اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بہترین دور تھا جس کو بعد میں کئی کفار ریاستوں نے بھی اسی ماڈل کو اپنایا. لیکن ہمارے ہاں در حقیقت آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے پوری عمر حکومتوں کو بنتے بگڑتے دیکھا ہے. مذہب کا جتنا استعمال ہم نے کیا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو ترویج دینے کے لیے، اتنا شاید دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ہوتا. ٹھیک بات. ہم اس چھتری کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارے ارادے قطعاً ایسے نہیں ہوتے. ایک طرف ہم کہتے تھے کہ ہم چور کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں آپ ہمیں ایسی اسکیم دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے لوٹا ہوا پیسہ جن کے پاس ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. پھر آپ احتساب کے نظام کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کرپشن کے خاتمے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، آپ نے 3 بار ہمیں اسکیم دی کہ جس کے نتیجے میں کالا دھن جو ہے وہ سفید کیا جا سکتا ہے. تو اس صورتحال میں کوئی پاگل ہی ہوگا جس کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ اسکیم سے فائدہ نہ اٹھائے اور پراپرٹی میں انویسٹمنٹ نہ کر لے. اس لیے دعوے تو ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد یا سوچ و فکر یا اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا، جس طرح صحابہ اس راستے پہ چلے، ایسی ہم باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن عمل درآمد کے لیے ہم اسے کوسوں دور ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. بہت درست کہا آپ نے رسول اللہ ملک صاحب. کوئی مزید سوال کی گنجائش نہیں. صرف میں اسے گستاخی سمجھ رہا تھا کہ ریاست مدینہ کا نام لیں اور کہیں کہ اس میں خوشحالی نہیں تھی. اپنی بدحالی کو گویا اس سے کمپیئر کریں، یہ گستاخی نظر آئی مجھے، اس لیے آپ سے سوال. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. سر نصر اللہ ملک صاحب نے بہت ایک سیدھی بات کی. دیکھیں ہم اپنی بدحالی کا جو ہماری بد انتظامی سے اور بیڈ گورننس جسے کہتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر پیدا ہوئی، اس کے لیے ہم ریاست مدینہ سے دلیل لے کر آئے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. مواخات کا نظام ہی اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو شیئر کرے. ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بنا دیا گیا تھا. انہوں نے ہر چیزیں بانٹ لی تھی اس میں سے. وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے اس نظام کا. اور خوشحالی تو تب آتی تھی اس زمانے کے لحاظ سے جب آپ غزوات میں جاتے تھے. چنانچہ سیرت کی ابتدائی کتابیں ہیں وہ مغازی کہا جاتا ہے کہ غزوات کی کتابیں ہیں. اس وقت معیشت اور طرح کی تھی، تجارت تھی اور زیادہ سے زیادہ مدینہ میں تو کاشتکاری بھی ہوا کرتی تھی. حضرت علی جا کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی تھی. حضرت بکر صدیق کا کپڑے کا کاروبار تھا. حضرت عثمان کی دولت کافی تھی لیکن وہ تجارت کا ایک نظریہ تھا. ہر آدمی تو نہیں آتا تھا نا. لیکن جب مال غنیمت آنا شروع ہوا، حضرت عمر بھی جو تھے
پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے تھے جب یروشلم کو فتح کرتے تھے. اس کے بعد جب دولت آئی حضرت عثمان کے زمانے میں، یا اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مال غنیمت آنا شروع ہوا، یا دوسری علاقے آپ کی، تو کچھ وہ خوشحالی جس کو آپ کہتے ہو، لیکن وہ خوشحالی جس میں ہر آدمی سکون کی زندگی گزارے، کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ تو ریاست مدینہ قائم کرتے ہوئے کام آ گئی تھی. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کا کوئی بھائی ہے جو آپ کو کھلائے گا. تو آپ اس طرح کا کمپیئر نہ کریں. اپنی بدحالی اور بد انتظامی کا مقابلہ جو ہے کرنے کے لیے ریاست مدینہ کو استعمال نہیں کریں، یہ درست بات نہیں ہے. میر صاحب، جو بھی اس نظریے کے حامی ہیں اور عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں، وہ ایک دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو ہم ایک ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے حضور کی شخصیت کو ایک ماڈل کے طور پر مسلمان سامنے رکھتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. بنا تو نہیں جا سکتا، چاہے جائے کہ کوشش کی جائے. اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینالسٹ بھی ہیں اور سینئر ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحافی ہیں اور مختلف جو مواقعوں پر اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں. جناب عبداللہ حمید گل صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ تو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم میر صاحب، میں خیریت سے ہوں. آج ہم نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنی ہے آپ سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ جو تھا وہ اس میں تو پہلے 5 سال میں خوشحالی نہیں تھی. مجھے اس میں تھوڑی سی گستاخی نظر آتی ہے کہ اپنے ٹینیور کی ناکامی کا، بدحالی کا مقابلہ آپ ابتدائی ریاست مدینہ سے کریں. ویسے تو اس زمانے میں کوئی بھوکے نہیں سوتا تھا. وہ آتے ہی مواقعات قائم کی گئی اور آتے ہی غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. منافقوں کو بھی نظر انداز کیا گیا. ایک ایسا معاشرہ، صلح جو معاشرہ قائم کیا گیا جو آج کے معاشرے سے کوئی لگا نہیں کھاتا. اور یہی نہیں، بدر بھی ہوئی اسی زمانے میں، احد بھی ہوئی اسی زمانے میں، جو ہمارے ذریعے ابواب ہے. اور جس خوشحالی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ خوشحالی تو وقت کے ساتھ جب ہم سلطنت بنتے گئے، پھیلتے گئے، ورنہ کوئی آدمی بدحال نہیں تھا اس زمانے میں. کیا کہیں گے اس گفتگو پہ تبصرہ کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، مجھے تو بہت ہی تکلیف پہنچی ہے اور ظاہر ہے پوری قوم کو بہت اس کے اوپر دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، غصہ بھی ہے، غم بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے یہ بدحواس ہو گئے ہیں اور یہ آئے دن بدحواسی کے اندر میرے خیال میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک لوٹ مار کے حوالے سے میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا کہ اس قرون اولیٰ کے دور کے اندر لوٹ مار کے حوالے سے تشبیہ دی گئی اور اسی طریقے سے جو ریاست مدینہ کا حوالہ کر کے اور اس میں سود کا کاروبار کو فروغ دینا، یہ میرے خیال میں بذات خود ایک توہین ہے. لیکن اب یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی جو ہے وہ کبھی سڑکوں پہ باہر آ کے نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو پچھلے 3.5 سال سے سڑکوں پہ ہے، تو پیغام تو اپوزیشن کے لیے نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو کمزوریاں، کوتاہیاں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ایگریشن ہے، یہ ایکچولی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ سائن آف ویکنس ہے. یہ کمزوری کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ اسلام کا کارڈ جو ایک نئے انداز سے کھیلا گیا اور جس انداز میں ایک نئی نسل جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے جس طرح سے ماضی کے اندر جو ہماری ایک نسل تھی جو کہ دین کے متعلق، جہاد کے متعلق، اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، سنت کے متعلق جو ہے وہ آشنا تھی، آج جو ہے وہ نسبتاً آج سوشل میڈیا کے اندر ایک مخمصے کا شکار ہو چکی ہے. ان کی شعور اور دانش جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آدھی معلومات آتی ہیں اور وہ جس طرح سے کہا گیا کہ نیم ملا خطرہ ایمان والی بات جو ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ریاست مدینہ کو ایک بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے نام کو بٹا لگانے کی کوشش کی گئی اور کہا یہ گیا کہ ریاست مدینہ ہے، لیکن انصاف نہ قائم ہو پایا اس ریاست مدینہ کے ماڈل کے اندر. اب اس کو بے شک آپ تشبیہ دیں، لیکن تشبیہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عمل کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سود کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے کون سی قانون سازی کی. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو بھی ایسے لوگ جو توہین رسالت کے مرتکب تھے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور جو لوگ دین کا نام لینے والے تھے ان کے نصیب میں تو ڈنڈے آئے اور ان کو مارے پڑی، ان کو جیلیں ہوئی. جب
کہ اس کے مقابلے میں مندر جو ہے اس کی تعمیرات جو ہے وہ سرکاری خرچے سے ہوئی، جبکہ حج کے اوپر جو ہے وہ پیسے ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہو گئے، اور اب تو ناممکن ہو گیا غریب آدمی کے لیے حج جیسا فریضہ انجام دینا۔ اور اسی طریقے سے جتنی مساجد کے اوپر کوئی، ابھی آپ نے دیکھا کہ کرتارپور تو بنا، لیکن آپ نے کسی مسجد کی تعمیر نو کے لیے آپ نے کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ پھر مسجدیں جو آپ کی لاہور کے اندر ہے، اس کے اندر کیا آگے ڈھول بجائے گئے، اس کے اندر جس طرح سے اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اور من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کن لیڈروں کے پیچھے لگے ہیں جن کو خود شاید ابھی ریاست مدینہ کا مطلب نہیں معلوم۔ آج جو 5 سال کے ماڈل کے حوالے سے بات کی گئی، دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو بدحالی نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امن اور امان اور سلامتی تھی، اور تعلیم جو تھی وہ ایک عام تھی، اور اسی طریقے سے جو فتوحات تھی، نہ کہ کشمیر جیسے معاملے کے اوپر کمزور انتہا سے زیادہ کمزوری دکھائی گئی، جس کے نتیجے میں دشمن کو شہ ملی، اور آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حد یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جب اب قرضہ دینے کے لیے آپ کو دبئی میں آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس پہ تو آپ نے سیٹل کر لیا، تو اب آپ جو ہے اپنا دفاعی بجٹ کی کٹوتی کریں۔ ریاست مدینہ کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے تو اس ٹائم پہ تلواریں لٹک رہی تھیں، گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیرت کے اوپر، اور جب کشمیر کے لیے تو خاص طور پہ جب کہا گیا کہ جب وادی کے لوگ تمہیں پکارے تو تم زمین سے نہ چپٹ جانا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کیا وہ اس کے بالکل برعکس کیا۔ تو ابھینندن کو جب واپس کیا تو کیا یہ ہم نے صحیح کیا تھا؟ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، میں اس کے اوپر ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسے سینئر صحافی اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو تکلیف آپ کے دل میں اٹھ رہی ہے، میرے خیال میں آپ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جو کمزوریاں، ناکامیاں اور آپس کے جو خلفشار ہیں، اندرونی جو پارٹی کے اندر معاملات جس طریقے سے تشتزبام ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے جب باقاعدہ ورڈکٹ آ جانا، اور پاکستان کا کرپشن پہ دنیا میں 140واں نمبر آ جانا، میرے خیال میں یہ وہ شرم سے ڈوب مرنے کے مقام ہے، جو کہ جس کا ملبہ جو ہے وہ اتنی پاکیزہ نام جس کو مدینے کی ریاست پوری دنیا کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، یہ اس نام کو ڈاف پہنچانے کے مترادف ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ٹھیک بات ہے جی، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال کو بیان کیا۔ یہ درد والی بات تھی، دکھ والی بات تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے اس کے بارے میں ضرور رائے لوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے یہ ہمارے جناب حمید گل صاحب استادہ ہیں، اور ان ہز اون رائٹ بھی یہ انہوں نے صورتحال کو بہت اس طرح سمجھنے کا، تجزیہ کرنے کا فن ان کو آتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں، اور درد دل رکھتے ہیں، پاکستان کی محبت رکھتے ہیں، اور یہ ساری صورتحال جو ہے تشویشناک تو ہے ہی نہیں، اور اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے ٹینیور کو کمپیئر کریں پیغمبری کے ان برسوں سے۔ اب آپ ابھی ریاست مدینہ تک آئے، پہلے چلے جاتے تو آپ نے وہ سختیاں جھیلی ہیں جو وہی کام آپ کا، اور یہاں جو آتا ہے معاملہ جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس بنائی، اس میں جن کو سربراہ بنایا وہ اچھے پڑھے لکھے اکیڈمک آدمی، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کام کے لیے آپ نے انہیں لوگوں کو بدظن کر دیا آپ نے پہلے دن سے۔ آپ درسگاہیں بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام تو خیر القادر رکھ دیا آپ نے، عبد القادر کا نام القادر رکھنا بھی بڑا، سید عبد القادر جیلانی کے نام سے القادر تو نہیں، القادر تو اللہ ہے۔ اب القادر یونیورسٹی بنا دی، اب آپ شاذلی کو کیا سرچ انسٹیٹیوٹ کیا کھول دیا، اور یہاں ملک میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ محمد حسن علی شاذلی تھے کیا، ٹھیک ہے، ان کے اثرات کیا ہے۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، حکمران ریاست مدینہ کا نام بھی لیں، اس ماڈل کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں، اور حضور کی سیرت سے بھی رہنمائی حاصل کریں، لیکن اپنی ناکامیوں اور اپنی نااہلیوں کو اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش نہ کریں، تو شاید جو ہے وہ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید میر صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے فوجداری قوانین میں جو ترامیم تھے ان کو مسترد کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ کچھ مندرجات میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ گفتگو کر سکیں۔ دفعہ 161 کہتا ہے ہونے والے جو بیان ان کی کہتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی، اور اگر پروسیکیوشن تفتیش سے مطمئن نہ ہوں
تو دوبارہ بھی تفتیش کا کہا جا سکتا ہے یا مزید تفتیش کی بات کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ کہا کہ ہر ماہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو پیش رفت رپورٹ جمع کروانا ہوگی اور غیر سنجیدہ مقدمات پر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے سیشن کورٹ کو جو ہے وہ سیشن کورٹ جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہا جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ملک کے باہر سے بھی کسی مجاز اتھارٹی کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کرانے کے اہل ہوں گے، اور ایک اور بات ہے کہ 9 ماہ میں ٹرائل مکمل نہ ہونے پر جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ کو وضاحت دینے کی بھی پابند ہوگی۔ سر اگر ان تمام شرائط کو دیکھا جائے، جنکات کو دیکھا جائے، تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں جس سے شاید مقدمات کی جو پیروی ہے وہ تیز ہو سکے گی، لیکن بار ایسوسیشن اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا پہلے بھی یہ تاثر ہے کہ ہمارے قانون ساز جو ہے نا ایک لمبے عرصے سے وہ شاید قانون سازی کے اہل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نہیں کہتا، میں صرف پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر جو گروپ ہوتا ہے جو قانون سازی پہ کام کرتا ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کی، اس کے لوپ ہول بھی نہیں ہمیں ذہن میں تھے، وہ تو پاس ہونے کے بعد سامنے آئے، شاید ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھے جنہوں نے بنایا۔ دیکھو انگریز ہمیں قانون دے کے گیا تو اس نے ہر چیز سوچ سمجھ کے ایک طرح کا بنایا ہوا ہے، وہ ہٹ کے ہے فرانس کے نظام سے۔ فرانس کا نظام اور ہے، وہاں اگر مرتے ہوئے ایک شخص کی آپ مدد نہ کر رہے ہوں تو آپ مجرم ہیں۔ یہاں آپ کہتے ہیں میں نے اس کی آواز سنی تھی شاہ نواز بھٹو کی کراتے ہوئے کی، تو میں نے کہا کہ شاید ویسے کرا رہا، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں آپ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ فرانسیسی اپنا وہ بھی منطق رکھتے ہیں، یہ بھی ہماری تو عقل ہی۔ اب اوورسیز پاکستانی کو ہم بڑی اس کا سر پہ چڑھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان کی گواہی دی جائے، تو ہم نے کہا کہ وہ ان کی اوورسیز گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ سارے قوانین جو ہم نے بنائے ہیں اس کی اچھا بنانے والے کون ہیں؟ یہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں بڑے تیز تند چلاک ہوں گے، لیکن یہ شریف الدین پیرزادہ بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ ایسے ایسے مشورے دیتے تھے کہ حکمرانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کا کلا کما بھی کرتے رہے ہوں گے، اور بہت سی باتیں تھیں ان میں، لیکن بہرحال وہ ایک ذہین فتین وکیل قانون دان تھے۔ یہ ایسے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، پہلے الطاف حسین کا مقدمہ لڑتے رہے، پھر مشرف کا مقدمہ لڑتے رہے، مشرف کے بعد استعفیٰ دے کے جا کے آرمی چیف کے کھڑے ہو گئے، پھر فائز عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی استعفیٰ دے کر۔ آپ ان کی یہ آپ کی پارٹی کے بھی نہیں ہے، یہ ٹیم ہے آپ کی جو بنا رہی، زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے بابر اعوان کو بیچ میں ڈال دیا ہو۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین اگر آپ نے بعد میں بلڈوز کر کے اس کو پاس ہی کرانا ہے، آرڈیننس کے ذریعے لانا یا کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ میر صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیوں ان ترامیم کو مسترد کیا؟ ان کے کیا اس کے اوپر تحفظات ہیں؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار اسلام آباد جناب وسیم ممتاز ملک صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسیم ممتاز ملک صاحب سے لائن پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ہیلو جی، آواز آ رہی ہے آپ کو ملک صاحب؟ سر لائن ڈسکنیکٹ ہوئی، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کو بھی اعتراض ہوگا کہ ان کو زیادہ سب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ اب بیٹھے بیٹھے آپ کا ایک بٹھا دیتے ہو، اور جو چیز پسند نہیں آتی وہ آپ، عشرت حسین نے تو آپ اتنے رپورٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں ایڈمنسٹریشن ریفارم پہ، آپ کو ایک پسند نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا وہ اچھی ہیں بری ہیں۔ ہماری ضیاء الحق صاحب نے ان کے آتے ہی لکھا تھا کہ یہ کیا بنائیں گے، یہ ڈی ایم جی کے پرانے آدمی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ورلڈ بینک پہ بھی رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے 2 بار گورنر رہے ہیں، آئی بی اے کے وہ سربراہ رہے ہیں، وہ خوبیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کا کانسیپٹ بھی پسند نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ بنائے گا نہیں ٹھیک۔ اب آپ نے جن سے بنوائی ہیں ان کو اگر قوم کی کنسنسس حاصل نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ وزڈم نہیں ہے جو ایک بڑے قانون دان کو حاصل ہونی چاہیے۔ دیکھیے قانون سازی کرنا آسان کام ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامی قانون سازی کی، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے سعودی ماڈل کو سامنے رکھا، اور وہاں سے امام ابن تیمیہ کو اپنا گرو مانا، اور اس کے چلتے ہوئے ہم نے بہت سے قوانین بنائے جو ہمارے مزاج سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ اگر وہی ہم نے اس ماڈل کو سامنے رکھا ہوتا جس میں ابو حنیفہ کا ماڈل تھا جو ہم ترکی سے لے کر آئے تھے، جو فتاوی عالمگیر سے آیا تھا، اور اس کو ہم ڈیولپ کرتے آپ اپنی نظریاتی کونسل کے ذریعے، تو شاید اس کا منصب اور ہوتا۔ ہم وہ آئے ماڈل جو کہ لوگوں کا اعتراض اس پہ یہ بھی آتا ہے۔ اس طرح آپ یہ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیادی ساخت سے اور بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے جینیس کے مطابق
ہمارے کلچر کے مطابق، ہمارے مزاج اور رویوں کے مطابق، ہماری روایت کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو وہ قانون چلنے والا ٹھیک نہیں ہے. ہوتا. میر صاحب جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم ممتاز ملک صاحب ان سے جی جانتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. سر آواز آپ کی پہلے بھی کٹ رہی تھی. آج انہوں نے کچھ قانون سازی کا اعلان کیا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اچھا مجھے بھی عجیب لگتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کام کر دیتے ہیں. کسی فروغ نسیم کو پکڑتے ہیں، وہ بنا کے لے آتا ہے، نہ پارلیمنٹ کو پوچھتے ہیں، نہ اسٹیک ہولڈر دوسرے کا قانون ساز ملک میں موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور قانون سازی ہمیشہ ہماری ایک ناکامی ثابت ہوتی ہے. کیا یہ جو انہوں نے بنایا ہے یہ آنا کوئی فائدہ مند نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟ سر بات یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات سے ضرور کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید جو لا منسٹر ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آن بورڈ لیتے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ بار کو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو. یہ اگر لا میں کوئی امینڈمنٹ کرنی تھی کرمنل لا میں تو ان کو چاہیے تھا آن بورڈ لیتے. انہوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں کیا. ٹھیک بات. انہوں نے 2-3 چیزیں ایسی کہی ہیں یہاں پہ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو یہ بڑا ضروری تھا کہ 154 کے حوالے سے تو میرا بڑا پرانا کنسرن ہے اس بات پہ کہ ایس ایچ او کو جتنی پاور دی گئی ہیں 154 میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ منی میٹرز کی بات آتی ہے تو چیزیں ادروائز امینڈ ہونی چاہیے. اس پورے بل میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی سر. دوسری بات یہ ہے، ہلو جی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے آپ جی، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر سزاؤں کو اور جو کرمنل میٹر ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اس پہ آربیٹریشن بھی ہو سکتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کراچی کے حوالے سے چیزیں ادروائز کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی پارٹی کے حوالے سے ہی ادروائز نہیں ہونی چاہیے. کرمنل لا میں امینڈمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بات ہے منی میٹرز کی یا ادروائز، میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹ ٹریبیونل بنے اور وہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ قانون سازی ایسے کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے قانون بنا رہے ہیں، نہ ملک کی قانون ساز. ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک شہر کو کے حوالے سے قانون بنانا ہے جہاں پہ 5 سال کی سزا ہے، چھوٹے موٹے کرائم لوگ کرتے ہیں، تو اس کو آپ آربیٹریشن میں لے آئیں، ادروائز بات کریں، یہ غلط بات ہے. لیکن اگر آپ نے قانون بنانا ہے، نہ آپ نے اپوزیشن کو ان بورڈ لیا، نہ آپ نے سپریم کورٹ آن بورڈ لیا، نہ آپ نے ادروائز کوئی بات کی، آپ اپنے طور پہ قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ ویسے بھی فروغ نسیم صاحب سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 154 کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ریزن بینگ کہ آپ پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ منی میٹرز میں پولیس لوگوں سے کانٹیکٹ کرتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 154 میں وہ چیزیں آنی نہیں چاہیے جس میں دیکھیں منی میٹر انوالو ہیں 406 کے حوالے سے اور ادروائز معاملات 489 کے حوالے سے. اس کے لیے اسپیشل کورٹس کانسٹیٹیوٹ کی جائیں جو خود کوگنیٹنس لیں اور اپوننٹ کو بلائیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک بات ہے. یہ مطلب اطمینان بخش نہیں ہے جو کچھ کام کیا ہے، اس لیے وکلا اس پہ سراپا احتجاج ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ وسیم ممتاز ملک صاحب. آپ نے خاص طور پہ ٹیکنیکلٹیز میں انہوں نے زیادہ بہت ساری باتیں کی ہیں اور سوچنے کی بات ہے. انہوں نے قانون کے جتنے ادارے ہیں، وکلا کونسل ایسوسیشن، یہ کس سے مشورہ نہیں کیا اور خود ان کی کریڈیبلٹی زیر غور ہے. اس لیے میں نے جیسے کہا کہ چلو وہ اگر شریف الدین پیرزادہ جیسے ذہین و فتین بھی ہوتے تو چلو ہم بات مان لیتے. انہوں نے تو الطاف حسین کا مقدمہ لڑا، انہوں نے تو پرویز مشرف کا مقدمہ لڑا،
اور باقی بھی جو کام کیا ہے کوئی قابل قدر نہیں ہے. اس لیے کوئی اس شخص کا بنایا ہوا قانون کون پاس کرے گا؟ ابو حنیفہ نے قانون پاس کیا تھا تو ابو یوسف سے لے کر سب لوگ بعد میں موجود تھے جو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے, اور وہ امپلیمنٹ ہوا, لوگوں نے منا. امام مالک سے کہا گیا کہ آپ کی موتا کو نافذ کر دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہر علاقے کی اپنی ایک طرح کا مزاج اور فقہ ہوتی ہے, میرے فیصلوں کو پوری دنیا نہیں مانے گی. فیصلہ وہ ہے جس کو دنیا مانے, اجتہاد وہ ہے جس کو تسلیم کیا جائے. قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں, ایسے ڈرافٹنگ کر رہے ہیں, ڈرافٹس مین ہیں, اور سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 161 کی دفعہ ہے اس کے اندر جو ترامیم کی جا رہی ہیں دیکھنے میں تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں. اگر ان کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تو یہ تو اچھا ہے کہ 9 ماہ میں ٹرائل مکمل ہو اور ہائی کورٹ کو جواب دے بھی ہوں, تاکہ وہ جو کئی سالوں میں جو مقدمات چلے جاتے ہیں سیشن جج ہائی کورٹ کو جواب دے. متحد عدالت نہیں ہے سیشن جج, وہ سبارڈینیٹ عدالت نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ جو ایڈمنسٹریٹو طور پہ سوچتے ہیں کہ 6 مہینے نہیں کرے, اب کئی مقدموں پہ ہے کہ 3 مہینے نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, 9 مہینے نہیں کریں گے 9 ماہ میں مکمل کرنا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے, وہ لکھ کے دے دیں گے اس لیے مکمل نہیں ہوا. وجوہات بتانا پڑے, صرف فائلیں بھریں گے نا آپ, فائلیں بھریں گے آپ اور کچھ نہیں کریں گے. لیکن ایسا سسٹم بنائے کہ مقدمات کا فیصلے جلدی ہوں اور کوئک ہوں اور درست ہوں. ٹھیک ہے میر صاحب, اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سر, کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آج بڑی رنگا رنگ ابھی کیا سکور ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا آپ کو؟ سر ابھی اپڈیٹ نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروڈیوسر بیک اینڈ سے ہمیں بتا سکیں. تو آتش بازی ہوئی اور جناب وہاں پہ بڑے زبردست قسم کی ایک ڈاکومنٹری پیش کی گئی. پاکستان کے 70 سال کی جو کرکٹ ہے اس کے اوپر رمیز راجہ صاحب کے اس پہ وائس اوور موجود تھا اور سارے مناظر دکھائے گئے, اور پھر عاطف اسلم اور اس کے ساتھ آئمہ بیگ نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا. اگرچہ کرونا کے SOPs وائلیٹ ہوئے ہیں, شاید افریدی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کل وہ بایوسکیئر ببل سے باہر گئے, ان کے خاندان میں شاید کوئی ڈیتھ ہوئی, واپس آئے تو کرونا ٹیسٹ ہوا تو پازیٹیو آ گیا, وہ 7 دن کے لیے کوارنٹائن میں چلیں گے. اور بھی بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہیں, لیکن جو پروٹوکول بنائے گئے اس کے مطابق PSL جاری رہے گا. سر, ہمارے ہر طرف سے تو بڑی بری خبریں ہیں, تو کھیل کے میدان جو سج گئے ہیں اور PSL کا 7واں سیزن ہے, دعا تو کرتے ہیں کہ کامیاب ہو. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید ایک گھٹن کے ماحول میں تھوڑی سی فریشنس آ جائے گی؟ سر اللہ کرے کہ 6 اور 5ویں کی طرح اس میں ڈسپشن آئے, بیچ میں ٹوٹے نہ اور چلتا رہے. پروٹوکول تو انہوں نے ٹھیک بنائے اور سٹائل بھی ان کا ٹھیک ہے کام کرنے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت اچھی ایک طرح کی خبر ہے. پوری قوم اس میں دلچسپی لیتی ہے. اور اس وقت تو دیکھیے یہ 3 جو فرنچائز آپ کی ہیں, بلکہ سارے ہی آپ کے کیپٹن جو ہیں, دیکھیں رضوان, بابر اعظم, شہنشاہ فریدی, یہ اس سال کے ایوارڈ ونرز ہیں. ادھر سے وہاب ریاض آپ کا پرانا بالر, ادھر سرفراز آپ کا پرانا کیپٹن, مطلب ہر کے پاس ایک ٹاپ کا آدمی موجود ہے جو آپ کی شان بھی بڑھاتا ہے. اور بہت سے کرکٹر جو کہ باوجود مین سٹریم سے ہٹ گئے ہیں, لیکن وہ کیا نام ہے, عمر اکبر کا جو بھائی ہے کامران اکبر, وہ نمبر 1 جا رہا تھا کئی سال تک, جس نے PSL میں کمانڈ کی تھی. باہر کے پلیئر اس بار 23 برطانوی ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک خوشگوار بات ہے اور پوری قوم اس پہ توجہ دیتی ہے. سر, محمد عامر بھی انجرڈ ہوئے اور پہلے میچ سے باہر ہوئے, ابھی تک کی جو صورتحال اس کو دیکھنے کا شوق تھا کہ وہ ابھی ٹوٹل باہر تو نہیں ہوئے ہوں گے میرے خیال میں, ایک میچ کے لیے باہر. ہاں, تو وہ دیکھنے کا خیال تھا کہ اس کو ہم نے, وہ خیر اس کا اپنا مزاج بھی ہے, اس کو سزا بھی ہوئی, اس کو رکھا گیا, اس کو بڑے پیار سے واپس بھی لایا گیا. اس کو 3 بندے تھے, اس کو اکیلے کو لایا گیا, حالانکہ آصف کوئی چھوٹا بالر نہیں تھا بہت, اور سلمان بٹ جو تھا وہ بہت اچھا بیٹسمین تھا. ہم نے ان کو تو قربان کر دیا, اس کو نہیں کیا تھا, لیکن یہ اب آخر میں یہ بھی اکڑ گیا. تو سر آپ پوچھ رہے تھے تو کراچی کنگ نے 125 کا ٹارگٹ دیا تھا اور ملتان سلطان جو 71 سکور پہ 1 آؤٹ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف کپتان بابر اعظم ہے اور دوسری طرف محمد رضوان ہے. بابر اعظم نے کیا سکور کیا ہوگا سر؟ وہ میرے ڈیٹیل 125 نہیں ہے تو بیچارے اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہوگا. سر, اس سارے جو میلہ سجا اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس اسپورٹس اینالسٹ جناب حافظ عمران صاحب لائن پر موجود ہیں. جی حافظ عمران صاحب, کیا حال ہے آپ کے, کیا صورت حال ہے؟ ہم تو بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں, کیا آپ کو کیا لگا, کیسا لگا آپ کو؟
دیکھیے جی، ایک تو سب سے پہلے مبارکباد پاکستان کو سجاد میر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس میچ کا حوال ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ملتان کے سلطان ہے وہ انہوں نے کراچی کے بادشاہوں کو تو واقع لگایا ہوا ہے. اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو محمد رضوان کا بلہ رنز ابھر رہا ہے مسلسل، اور جس طرح سے انہوں نے پی ایس ایل کا آغاز کیا ہے 7ویں ایڈیشن کا چھٹا جیتنے کے بعد، تو ایک مرتبہ سے پھر وہ بڑے شاندار انداز میں اپنے آج کا میچ جیتنے کے جو کہ بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، دور نہیں ہیں، تو وہ اپنی مہم کا آغاز کریں گے بڑے شاندار انداز میں. جو آؤٹ ہوئے ہیں شان مسعود، وہ بھی بہت اچھا کھیل رہے تھے. جتنا اچھا میڈل وہ کر رہے تھے شروع میں، جب رضوان کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو شان مسعود بڑی آزادانہ اور بڑی نفاست کے ساتھ اور بڑے اعتماد اور عبور جو مہارت ہے اس کے ساتھ شاٹس کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن دوسری طرف آج کراچی کی بیٹنگ میں وہ جان نظر نہیں آئی، یا اس طرح سے وہ رنز نہیں بنا پائے جس کے لیے اس کے بیٹرز اہلیت رکھتے ہیں اور جس کی ضرورت ہے. 126 رنز، 124 رنز، 125 رنز، 120 رنز آپ بنائیں جب T20 کرکٹ میں، یہ کچھ نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. بابر اعظم نے کیا کیا؟ کہ بابر اعظم آج کچھ بہت زیادہ رنز آن بورڈ نہیں کر پائے، لیکن ان کا جو پہلا پارٹنرشپ تھا، پہلی جو شراکت تھی شرجیل خان کے ساتھ، وہ اچھی ضرور رہی ہے. لیکن جس چیز کی ضرورت تھی، جتنے رنز کی ضرورت تھی، کیونکہ بابر کا آغاز عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ 40-45 بالز کے بعد اگلے 20-30 بالز میں رن زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے رن ریٹ کو بڑھانے کا ٹائم تھا اس وقت وہ آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. تو یہ کراچی کے لیے اچھا آغاز نہیں ہے، اور بالنگ بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ اس میں جان نہیں تھی. جو کراچی کی بالنگ میں بھی بہت ساری چیزوں کی انہیں کمی نظر آ رہی ہے، جینوئن پیس کی کمی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے ملتان سلطانز گو کہ آج جیتے تو ہیں، جیت تو جائیں گے، اب تک کی ان کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ بالنگ کے شعبے میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا پڑے گا، کیونکہ ان کی بھی گیند بازی میں بہت زیادہ مسائل ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس قسم کی بالنگ کے ساتھ آپ ہر مرتبہ جتنا مشکل ہوگا. پچز تھوڑی سی بہتر ہوئی تو یہ والی بالنگ آپ کو بچا پائے گی، یہ بڑا مشکل ہے. آج بھی دیکھیں انہوں نے اپنے 8 بالرز کو بالنگ کروائی ہے، لگ بھگ 7 بالرز کو بالنگ کروائی ہے ملتان نے آج. اچھا اور اس میں بھی پیس کی کمی ہے جو بالنگ تھی ملتان کی، اور اسی طرح پیس میں کمی ہے ادھر بھی نظر آتی ہے کراچی میں بھی. بالکل کراچی کی طرف سے. ہم آپ سے رائے لیتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے. ہم چاہتے تھے کہ اس پر ایک جنرل بات کریں، لیکن وقت بہت کم ہے، ہم سے آپ سے اتنی گفتگو کر سکے کہ آج کے میچ کی کیا صورتحال ہے. بہرحال میلہ سج گیا ہے، اللہ کرے کہ قوم کو خوش کرے. جی بہت شکریہ حافظ عمران صاحب، آپ نے میرے خیال میں نے دیکھا کہ اب وقت بالکل نہیں ہے، مزید بات کرنے کا بڑا ہمارے لیے امکان نہیں ہے، تو میرا خیال آپ شکریہ ادا کریں ہم سب کا. ٹھیک ہے میر صاحب، آپ نے بھی کہا اور حافظ عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور تمام کرکٹ لور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میلہ سج گیا اور آگے آگے جیسے میچز بڑھتے جائیں گے ایک سے ایک بڑھ کر دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سیزن پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک خوشگوار سیزن ثابت ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.